امریکی صدر ٹرمپ کی ریلیز کردہ غزہ کو سمندر کنارے ریزورٹ کی طرح دوبارہ تعمیر کی AI ویڈیو کی اقوام متحدہ کے ماہر اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے عہدیدار نے شدید مذمت کی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی غزہ کی بطور ریزورٹ تعمیر نو کی ویڈیو کو انسٹاگرام پر 1.5 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اور بدھ کے صبح تک ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل نیٹ ورک پر ہزاروں بار شیئر کیا جا چکا ہے۔ 33 سیکنڈ کا یہ ویڈیو کلپ منگل کی رات ابتدائی پوسٹ کے چند گھنٹوں بعد بھی کسی تردید یا واپسی کے بغیر ٹرمپ کے اکاؤنٹس پر موجود رہا۔ سوشل میڈیا پر بیشتر صارفین ویڈیو پر تنقید کرتے رہے۔ فلسطینی انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے ایکس پر ایک پوسٹ میں اس ویڈیو کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بہت واضح طور پر جارحانہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا کو ہر روز حیران کن بیان بازی اور بے ترتیب پالیسیوں سے نشانہ بنانا ایک سازش کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو گمراہ کرنا ہے۔ اس میں مضحکہ خیز چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ معمول کے مطابق ہوں۔ یہ عالمی استحکام میں خلل ڈالتا ہے اور دنیا پر امریکی کنٹرول کو مستحکم کرتا ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کیلامارڈ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ اقدام انتہائی بے شرمی سے بھی بالاتر ہے۔ غزہ 2025 کے بعد کیسا ہوگا کہ عنوان سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کا آغاز ایک ملبے سے بکھری ہوئی سڑک پر لوگوں کو ایک سرنگ سے نکل کر کھجور کے درختوں اور کشتیوں کے ساتھ ساحل سمندر پر نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ پر امریکی قبضے کا خیال پیش کیا ہے جس کے تحت اس کی فلسطینی آبادی کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی تجویز جس پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کلپ میں ساؤنڈ ٹریک میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آزاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سب کے دیکھنے کے لیے روشنی لا رہے ہیں، دعوت اور رقص معاہدہ ہو گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ گانے میں ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ایک پول کے کنارے سوئم سوٹ میں کاکٹیل پی رہے ہیں، جبکہ دیگر تصاویر میں ایلان مسک کو ساحل سمندر پر نقد رقم کی بارش کے نیچے رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس میں ٹرمپ کا سنہری مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی یہ ویڈیو غلطیوں سے بھرپور اور ثقافتی شعور کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے رہائشی 60 سالہ ناصر ابو حدید نے کہا کہ غزہ اٹلی یا اسپین کی طرح سیاحتی مقام نہیں بنے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔